سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس میدان کے شہ سوار بننا چاہتے ہو تو آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ایک ذات کو کیا ارشاد فرمایا تھا، جن کی قبر شریفہ کے قریب بیٹھ کر، یہ سید الشہداء ہے. سید الشہداء بہت بڑا ٹائٹل ہے، شہیدوں کا سردار کہا. آج یہ ٹائٹل اگر زمین عرضی پر کسی کے پاس ہے، زمین وقت پر کسی کے پاس ہے، تو حضور کے چچا سید الشہداء سرکار امیر حمزہ کے پاس ہے. ان بزرگوں نے کیسی آزمائشوں سے دن گزارے تھے. میں ان کی ایک تو بات میرے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے. میں روزانہ رات پہ ان کی مزار شریفہ پہ جاتا تھا اور اپنے امام کا یہ شعر پڑھتا تھا، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. جب میں نے قرآن کی آیت وہاں پر پڑھی، اللہ کہتا ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، تو خدا کی قسم میرا کلیجہ باہر آ گیا. اتنی سخت آزمائش حضور کے چچا سرکار امیر حمزہ کی. ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف گیس سلنڈر ملنا مشکل ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، ہماری بیویوں کے دوپٹے بھیگتے جا رہے ہیں، ہماری پریشانیاں روڈ پر آ گئیں. اب کیا ہوگا؟ آئیے ذرا دیکھیں حضور کے گھر والوں پر کیسی آزمائش آئی. نہ کوئی نعرہ لگائے اور نہ کوئی چیخ پکار کرے، نہ کوئی ہنگامہ کرے. آپ جیسے یہاں پر بیٹھے ہیں، میری دعا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور کے شہر میں بیٹھ کے حضور کی باتیں کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے. سنیں، یہ حضور کے چچا ہیں، اللہ کے رسول کے چچا ہیں، کا نام ابی لہب بھی تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا. کتنی بڑی آزمائش بنا حضور کے لیے. ٹھیک، لیکن یہ حضور کے چچا ہیں. پتلے دبلے تھے، بہت زیادہ بھاری بھرکم نہیں تھے. مکے میں ان کا بڑا دبدبا تھا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ جب ابو جہل حضور کے مبارک سر انور پر اس نے پتھر سے مارا تھا، ہمارے لیے کہانی ہے. پوچھو اللہ کی رحمتوں سے اگر اشارہ مل گیا ہوتا تو مکے میں قیامت آ جاتی. جس ذات کو پھولوں کی خوشبوؤں سے چوٹ لگے اس کو ابو جہل نے پتھر سے مارا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور یہ ذات جس کے بدن کو لہو لہان ہوتے ہوئے مکے کی پہاڑیوں نے دیکھا، مکے کی وادیوں نے دیکھا، اللہ کا محبوب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں. آپ روتے ہوئے اپنے گھر پہ آئے اور اپنے مبارک کپڑے سے اپنے سر پر جہاں زخم تھا وہاں پر حضور نے پٹی باندھ رکھی تھی. گھر میں آئے تو گھر کی عورتیں جمع ہو گئیں. اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں، میں عمر شریف کے ڈرامے نہیں پیش کر رہا ہوں. دلوں میں آگ لگی ہوتی ہے تو کھیل کود نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے تو لطیفے نہیں سنائے جاتے. جب بہت زیادہ گناہوں کے بوجھ میں انسان دبا ہوا ہوتا ہے نا، تب اسے مزاحی گفتگو نہیں سمجھ میں آتی. یہ میں آپ سے نارمل لہجے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں آزمائش کسے کہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ چوٹ لگی، ابو جہل نے حضور کو مارا تھا، اللہ کے رسول کا سر مبارکہ پھٹ گیا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اپنے گھر آئے. گھر کی عورتیں حضور کے قریب آ گئیں. کیا ہوا سرکار آپ کو؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ابو جہل نے تکلیف پہنچائی ہے. تو گھر کے لوگوں نے کہا بد دعا کر دیں. میرے آقا فرماتے میں بد دعا کرنے نہیں آیا، میں رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہوں. میں بد دعا کرنے نہیں آیا، میں تو اللہ کی رحمت بن کر کے آیا ہوں. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. گھر کی عورتیں کہہ رہی تھی اے محمد بڑا ہی تیرے ساتھ ظلم ہوا. میرے آقا کی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں نے کہا تھا میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، جو چاہے میرے ساتھ جو سلوک کرے. صوفیہ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک غم کی ایک اندرونی آواز تھی، میرا کوئی اپنا نہیں ہے اللہ کے فضل اللہ کے علاوہ. پھر بھی اللہ مجھے صبر کی تعلیم دیتا ہے، شکر کی تعلیم دیتا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضور کچھ دیر کے بعد اٹھے اور سیدھے کعبے کے آنگن میں طواف کرنے کی جگہ کو بولتے ہیں وہاں حضور تشریف لائے اور آ کر کے چپ چاپ اللہ کے حضور سجدے میں چلے گئے. سر پھٹا ہوا ہے. ہمیں بخار آتا ہے تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کھانسی آ گئی تو روزے چھوڑ دیں گے، تکلیف بڑھ گئی تو نیک کام کرنا بند کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول زخمی ہیں اور کعبے کے آنگن میں حضور ہو رہے ہیں. سجدے میں گئے، اللہ کے حضور ہیں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جو حضور سے 2 یا 4 سال
بڑے تھے جن کو امیر حمزہ کہا جاتا ہے. شکار کے بڑے شوقین تھے, سیر و سیاحت کے بڑے شوقین تھے, اور پہلوانی کے بڑے شوقین تھے, اور تیر اندازی کے بڑے شوقین تھے, نشانہ باز بہت زیادہ تھے, اور بڑے تمتراک کے ساتھ میں اپنے محلے میں جیسے داخل ہوئے نا تو خاندان کی دو کنیزیں, دو لڑکیاں, دو نوکرانیاں آپس میں بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اسے دیکھو امیر حمزہ کو, اپنے قبیلے کا اتنا دبدبے والا انسان کتنے تمتراک کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے. اسے خبر نہیں کہ مکے کے سب سے اچھے آدمی کو آج ابو جہل نے زخمی کر دیا ہے. اسے خبر نہیں کہ اس کے بھتیجے کو زخمی کیا گیا ہے. یہ جنگل کے جانوروں کا شکار کر کے آ رہا ہے, تف ہے اس کی طاقت پر. اتنا سنا تو سرکار امیر حمزہ سنبھل گئے. بولے کس کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ لڑکیوں نے کہا کہاں شکار کر کے آ رہے ہو؟ گھر کی عورتیں آ گئیں. بولے کیا بات ہے؟ بولے میں جنگل سے شکار کر کے آ رہا ہوں. گھر کی عورتوں نے کہا تجھ پر اور تیرے شکار پر لعنت ہو, تیرے بھتیجے محمد عربی کو ابو جہل نے زخمی کر دیا ہے اور تو ڈینگے مار رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ کمان اپنے ہاتھ میں لی, حضور کے حیات کی کمان. ان کی تلواروں کے بارے میں روایتیں ہیں, موجود ہیں کہ ان کی تلوار اتنی وزنی ہوتی تھی کہ اسے بڑے بڑے پہلوان اٹھانا چاہتے تھے تو آسانی سے نہیں اٹھا پاتے تھے تو پتلے دبلے لیکن بڑے بہادر تھے. اس قدر جانباز قسم کے پہلوان تھے. سرکار امیر حمزہ فرماتے اعلیٰ حضرت ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں, شیر غرہ نے سطوت پہ لاکھوں سلام. اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ آئے سیدھے کعبے کے آنگن کے قریب میں تو ابو جہل بیٹھا تھا, اس کے سارے حواری بیٹھے تھے, اس کے سارے ٹپوری قسم کے لوگ بیٹھے تھے, اور سیدھے گئے سرکار امیر حمزہ اور ابو جہل سے کہا تو نے محمد تو کیوں مارا؟ تو ابو جہل نے کہا تمہارے بھتیجے نے میرے جھوٹے خداؤں کو برا کہا ہے. اتنا کہنا تھا کہ امیر حمزہ کے ہاتھ میں جو کمان تھی وہ جس سے تیر چلایا کرتے ہیں اس سے زور سے مارا تو ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور اس نے معافی کا خواستگار ہوا اور وہ لڑھکتے ہوئے بھاگا. کہا امیر حمزہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. کیوں کہا؟ ابو جہل جانتا تھا کہ یہ ہیں تو بڑے پتلے دبلے لیکن ان کے اندر جوش اور قوت اور طاقت بہت ہے. عمر فاروق اعظم جب انٹری کیے تھے باب ارقم میں تو حضور کے صحابہ نے کہا تھا سرکار عمر ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے. اس وقت یہی امیر حمزہ نے فرمایا تھا آنے دیجئے, اگر نیت اچھی ہوگی تو بہت بہت شکریہ, اس کا استقبال کیا جائے گا, اور نیت اگر ڈیمیج ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. یہ اعلان کرنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہوگا. لیکن جیسے ابو جہل کو مارا اور وہ بھاگ گیا, اس کے ساتھی بھاگے, تو جناب امیر حمزہ نے اپنی کمان کو اپنے گردن میں لگایا اور سیدھے حضور کی بارگاہ میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلاف کعبہ کے قریب میں حتیم کے پاس وہ میزاب رحمت کے نیچے اور حجر اسود کے قریب میں ملتزم کی وادیوں کے قریب میں میرے آقا سجدے میں تھے. حضور کے سر مبارکہ سے نکلنے والا خون کعبے کے آنگن میں گر رہا تھا. جیسے قریب پہنچے 3 مرتبے جناب امیر حمزہ نے کہا یا ابن اخی, اے میرے بھتیجے سجدے سے سر اٹھائیں, میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے. حضور نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. پھر فرمایا اٹھائیں بھتیجے اپنا سر, میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے. حضور نے اپنا سر نہیں اٹھایا. پھر یہی جملہ کہا, حضور نے خاموشی اختیار کی. پھر آپ نے کہا جس رب کی تعظیم و تکریم میں آپ سجدے میں ہوں اس رب کا واسطہ اپنا سر تو اٹھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی سر جیسے اوپر اٹھانا تو حضور نے اپنے چچا کو دیکھا, جناب امیر حمزہ حضور کے قریب بیٹھ گئے. بولے اے بھتیجے پریشان مت ہو, میں نے آپ کا بدلہ لے لیا, میں نے آپ کے دشمن کو مار دیا, میں نے آپ کے دشمن کو بھی زخمی کر دیا, میں نے آپ کا بدلہ لے لیا. اب کبھی وہ آپ کے قبیل ہاشم پر اپنی آنکھ اٹھا کے نہیں بات کرے گا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے چچا میں بدلے کی بھاونا سے خوش نہیں ہوتا, میں بدلہ لینے کی خبر سن کے خوش نہیں ہوتا. اس جملے کو سنیے گا, میں بدلہ لینے کی خبر سے خوش نہیں ہوتا. تو جناب امیر حمزہ نے فرمایا پھر کیسے خوش ہوتے ہو؟
دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. کہا میں اس وقت خوش ہوں گا جب جس خدا کو میں خدا کہتا ہوں اسی کو تم بھی خدا کہنے لگو گے. جب تم بھی اللہ کے حضور جھک جاؤ گے تو میرے دل کو بڑی راحت ملے گی. اتنا کہنا تھا. سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے کلمہ طیبہ پڑھ لیا. آواز صحیح کرے. کلمہ طیبہ پڑھ لیا. اب جب حضور کی غلامی میں آئے تو پوری زندگی حضور کو اپنا بھتیجا کہا. کیا کہا؟ اپنا بھتیجا کہا. لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھ لیا اس دن سے آخری سانس تک حضور کو اپنا آقا اور مولا کہا کرتے. محبت سے بولے سبحان اللہ. آپ جس طریقے سنتے ہیں میرے مزاج کے لوگ ہیں. اس کی جو آواز کم کریں ایکو. بہت اچھا مائک یہیں رکھیں. کوئی سو رہا ہوگا کوئی جاگ رہا. سنیں سرکار امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا آزمائشوں میں کیسے آئے. آزمائشوں میں کیسے آئے. بڑی مبارک گفتگو ہے یہ. مجھے بہت میں ابھی انہی کی مزار شریفہ پہ رہ کے آیا اس لیے میرے دماغ میں بسے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سن لیں. جب یہ جنگ احد کی وادی میں اسلام اور ابو جہلیوں کے درمیان جنگ ہوئی, مکے کے حضور کے دشمنوں کے درمیان جب جنگ ہوئی تو کیا ہوا؟ 70 حضور کے غلام شہید ہوئے تھے. کتنے؟ اونچی بولیں, آواز نہیں آئی. 70 حضور کے غلام شہید ہوئے تھے. اگر ابھی پتہ چل جائے کہ کارگل میں پڑوسی ملک نے حملہ کر دیا ہے تو ہماری پوری فوج, ہمارے ہند کی پوری فوج وہاں جا کے جم جائے گی. لیکن اگر گھروں میں آزاد کر دیا جائے کہ بھائی ایک گھر سے ایک آدمی کو فوجی بن کے کارگل جانا ہے, دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینا ہے, تو گھر کی ساری عورتیں اپنے اپنے شوہروں کا پیر پکڑ کے کھینچیں گی. تم اندر چلے آؤ, ابا کو جانے دو. تم اندر چلے آؤ, بڑے بھائی کو جانے دو. وہ بڑے ہیں, پہلے وہ قربان ہو جائے, وطن کے نام پر قربان ہو جائیں. ہم یہ کہتے ہیں. لیکن صاحبو آپ قربان جاؤ, ہم آزمائشوں سے گھبراتے ہیں. حضور کے عاشق آزمائشوں کے انگاروں میں کود جایا کرتے تھے. جملہ سننا, کوئی زور سے بولے بھی نہیں سبحان اللہ, بس جیسے بیٹھے ہیں. یہی جنگ احد سے پہلے جنگ بدر ہوئی. حضور نے فرمایا کہ ابو جہل اسلام کو مٹانا چاہتا ہے, قرآن کو مٹانا چاہتا ہے. پوری دنیا کے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں مٹانا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دو وہ کامیاب ہو جائے گا. اگر کوئی اس وقت کے مسلمانوں کو مٹانا چاہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. ہمارے گھروں کو کوئی آگ لگانا چاہے تو کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی اسلام کو مٹانا چاہے, اگر کوئی قرآن کو مٹانا چاہے, اگر کوئی حضور کی محبت کو دل سے نکالنا چاہے, نا 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 نا, یہ ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. جب تک چاند اور سورج نکلتا ہے آمینہ کے لال کا ذکر ہوتا رہے گا انشاءاللہ. حسین کے نانا کی باتیں آپ, میں نہیں چاہتا کہ زور سے بولوں اور آپ زور سے سبحان اللہ کہیں. سمجھیں, ہم آزمائشوں سے بھاگ رہے, ہم آرام سے سونا چاہتے ہیں, آرام سے کھانا پینا چاہتے ہیں, اور یہ حضور کے سچے عاشق آزمائشوں کے انگاروں میں کودنا چاہتے تھے. کیسے؟ یہ احد شریف سے پہلے 1 سال پہلے ایک جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہتے ہیں. حضور نے اعلان کروایا, مدینے کے ہر گھر سے کہہ دو کہ جتنے بھی طاقتور قسم کے لوگ ہیں چلیں, اللہ کا دین آواز دے رہا ہے. سبحان اللہ. اب ایک گھر میں جیسے آواز پہنچی, گھر میں 2 لوگ تھے. کتنے بچے بولے کتنے لے؟ 2 لوگ تھے. ایک کا نام تھا سعد, سین عین دال, سعد, یہ بیٹے تھے. اور ان کے باپ کا نام تھا خیسمہ, خے یہ ثے میم ہا, خیسمہ. باپ کا نام کیا تھا؟ یاد رہے گی, اونچی بولیں. اور ان کے بیٹے تھے, ان کا نام تھا سعد. کیا نام تھا؟ سعد. اب حضور کا فرمان پہنچا کہ ہر گھر سے ایک ذمہ دار آدمی باہر نکلے, چلے میرے ساتھ بدر کے میدان میں, دشمنوں نے للکار دیا ہے. جیسے نکلے نا, اگر دل کہے تو مسکرا کے سبحان اللہ بنا. باپ نے کہا میں جاؤں گا, بیٹے نے کہا میں جاؤں گا. ہائے ہائے, سمجھ گئے؟ باپ کہتا ہے میں جاؤں گا اور بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا. اس بنیاد پر ایسی میں لڑائی ہو گئی. اس بنیاد پر لڑائی ہوئی کہ بیٹا کہتا تھا میں جاؤں گا, باپ کہتا تھا میں جاؤں گا. وہاں کیا رسگلے بٹ رہے تھے, وہاں کیا پھولوں کی بارش ہو رہی تھی, وہاں گردنیں کٹ سکتی تھی, وہاں بازو کٹ سکتے تھے. دونوں کی جو ماں اور بیوی تھی نا, بیوہ ہو سکتی تھی. سمجھ رہے؟ پھر بھی باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے
تو میرا بیٹا ہے, تجھے میں نے محبت سے پالا ہے, میری ایک بات مان لے. تو بیٹا بولا کیا مان لوں؟ کہا تو گھر میں رہ, گھر سنبھال, مجھے حضور کے ساتھ جنگ میں جانے دے. تو بیٹا کہتا اے میرے باپ, آپ میرے باپ ہیں, میرے ہوتے ہوئے کیسے آپ کو میں شہادت کا جام پینے دوں؟ پہلے مجھے جنگ میں جانے دیں, دنیا سے جانے دیں, مجھے جانے دیں. اس بنیاد پر لڑائی ہوئی. کتاب میں لکھا ہوا ہے باپ بیٹے کی لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ محلے والوں کو آ کے فیصلہ کرنا پڑا. اور فیصلہ کیسا؟ آپ کہتے ہیں ہیل ٹاس, وہ قرآن اندازی, فال کھولا گیا. مثال کے طور پر 2 پرچیاں لائی گئیں, ایک پرچی میں باپ کا نام لکھا گیا, ایک میں بیٹے کا نام لکھا گیا. مثال کے طور پر قرآن اندازی ہو رہی ہے. یہ کہا گیا کہ جس کی پرچی نکل آئے گی وہی بدر کے میدان میں حضور کے ساتھ جنگ لڑنے جائے گا. اگر دل کہے تو کوئی سبحان اللہ بولے. پرچی میں نام نکلا بیٹے کا. کس کا نکلا؟ اونچی. اور بیٹے کا نام کیا تھا؟ ماشاء اللہ سلامت رکھے. کیا نام تھا؟ سعد نام تھا. اور باپ کا نام خیسمہ. باپ کے نام کی پرچی نہیں نکلی, نام نکلی پرچی کس کے نام سے؟ بیٹے کے نام سے. جیسے بیٹے کا نام آیا, میں نے پھر کہا وہاں ولیمہ نہیں کھانا تھا, وہاں بارات نہیں جا رہی تھی, وہاں گردنیں کٹ سکتی تھیں, وہاں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے تھے, لیکن آزمائشوں میں کودنے کا جذبہ بھی آمینہ کے لال نے کیسے عطا کیا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر سعد اور خیسمہ کی لڑائی تو بند ہو گئی. سعد اپنے گھر کے آنگن میں بلیوں اچھل رہے تھے, اپنے باپ کے سامنے, اپنی ماں کے سامنے, اپنی بیوی کے سامنے اچھل رہے تھے, اچھل رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھل رہے تھے. اور باپ ایک کنارے پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا. باپ کس بنیاد پر رو رہا تھا؟ کہ مجھے میدان جنگ میں جانے کی مہلت کیوں نہیں مل رہی. تو معلوم ہے کیا کہا؟ خدا کی قسم بھولا نہیں آج تک, بڑا رویا ہوں کنارے جب بیٹھ کر کی جملہ. باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے سعد, میری ایک بات مان لے. کہا کیا؟ جو سمجھے گا وہ سبحان اللہ بولے گا. کہا اے میرے بیٹے پرچی بدل لے. کیا کہا؟ پرچی بدل لے. کہا اے میرے بیٹے پرچی بدل لے. تو جو بیٹے نے کہا وہ سونے کی قلم سے لکھنے کے لائق جملہ ہے. باپ نے کہا اے میرے بیٹے پرچی بدل لے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ جو سمجھے گا وہی سبحان اللہ کہے گا. بیٹے نے رو کر کے کہا ابو اگر جنت ہوتی تو بدل لیتے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اللہ, اللہ اکبر. اے میرے بیٹے اگر جنت ہوتی تو بدل لیتے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. بیٹا خوش ہو کے نکلا, اپنی ماں کے قدم چوم کے. بیوی سامنے آ گئی. کہاں جا رہے ہو؟ کہا میدان جنگ میں. کہا شہید ہو گئے تو؟ بیوی نے کہا میری بہن سن. بیوی نے کہا اگر شہید ہو گئے تو؟ کہا اسی لیے تو جا رہا ہوں. کہا شہید ہو گئے تو؟ کہا اسی لیے تو جا رہا ہوں. کہا سنو, میں آپ کے راستے کی دیوار نہیں بننا چاہتا. ہاں میدان محشر میں آپ نے اپنی ماں سے وعدہ کیا, اے میری ماں جا رہا ہوں میدان محشر میں, اگر میں شہید ہو گیا تو تجھے شہید کی ماں کہہ کے بلایا جائے گا. اے میرے شوہر, میری اتنی سی خواہش ہے, گزارش ہے کہ آپ حضور سے کہہ دینا, حضور کے رب سے کہہ دینا میدان محشر میں مجھے شہید کی بیوی کہہ کے بلایا جائے. میرا سہاگ لٹ جائے, میرے سر کا تاج ختم ہو جائے, میرا سرتاج چلا جائے, چلے گا, لیکن ایک نعمت مجھے مل جائے میدان محشر میں, مجھے یہ کہا جائے او فلاں سعد شہید کی بیوی آ جا جنت میں. اتنا کہہ کے فرشتے مجھ سے مخاطب ہوں. چلے گئے. سعد اور خیسمہ اپنے گھر کی دہلیز پہ روتے رہے. آپ لوگوں نے بدر میں حاضری دیے؟ آپ میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا. نہیں تو جلسہ ختم ہو تو 2-3 منٹ کے لیے آپ بدر کے شہیدوں کا چارٹ پڑھیے گا. 14 لوگ ہیں, 13 کی مزار شریفہ وہی ہیں اور ایک کی راستے میں ہے. تو 13 وہاں شہید ہوئے تھے. ان میں چوتھا یا 5واں نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. شہید ہو گئے, جوان بیٹا شہید ہو گیا. اللہ اکبر. لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. بیوی کو خبر ملی تو سیدھے مصلی پر بیٹھ گئی. ماں کو خبر ملی تو ہاتھ اٹھا کے کہا اے میرے مولا تیرا فضل ہے کہ تو نے میرے ایک بیٹے کو قبول فرما لیا. بیوی یہ کہہ کے سجدے میں ہے اے میرے مولا مجھے ایسا شوہر میدان محشر میں دینا جو شہید کی صورت میں تیری بارگاہ میں اس کی پیشی ہو.
بیوی یہ کہہ کے شکر کے سجدے ادا کر رہی تھی، جیسے باپ کو خبر ملی باپ چیخے مار مار کے رو رہا تھا۔ پھر محلے والے آ گئے، بولے جوان بیٹا مر گیا اسی لیے رو رہے ہو؟ تو خدا کی قسم بولے واللہ 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 میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا، اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ شہید ہو گیا، میں کیوں شہید نہیں ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، میں کیوں بچا رہ گیا؟ میں کون سی راتیں، کون سی دن، کون سی صبح دیکھنے کے لیے زندہ رہ گیا؟ حضور کو خبر لگی کہ میرے ساتھ کے ابو خیسمہ بہت روتے ہیں، تو حضور نے انہیں تسلی دی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد اسی شوال کے مہینے میں، آج سے 12-13 دن کے بعد، مدینہ شریف سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک لڑائی لڑی گئی جس کو احد شریف کی جنگ کہا جاتا ہے۔ حضور نے بلا کے فرمایا اے خیسمہ تیرے بیٹے؟ فرمایا حضور وہ تو شہید ہو گئے، گھر بیٹے سے خالی ہے، لیکن میں گھر پر بوجھ بن کے موجود ہوں، میں کیوں شہید نہ ہوا؟ تو حضور فرماتے ہیں پریشان مت ہو، احد کی وادی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ آئے ہائے ہائے، اس احد کی جنگ میں جب آئے خیسمہ، ان کے دل میں یہی جذبہ تھا کہ میں اپنے گھر واپس نہ جاؤں، مجھے اللہ شہادت کی موت عطا فرما۔ آج الحمدللہ شہدائے بدر کی 70 تعداد میں جناب سعد کے ابو خیسمہ بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے؟ بات جناب امیر حمزہ کی آئی تھی، ہم آزمائشوں سے گھبراتے نہ نہ نہ، اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، ہمارے مذہب پر، ہمارے مسلک و مشرب پر کسی بھی قسم کی کوئی آنچ آئے، کوئی دشواریاں آئے، ہمیں اللہ کو ایک جان کر ہر جگہ موجود ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ آپ ڈٹ کے کھڑے رہے، انشاءاللہ اپنے آپ کو ثابت قدم پاؤ گے، آزمائشوں کا دم ٹوٹ جائے گا، کامیابی کی سرحدیں تمہارا انتظار کریں گی۔